بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسے تلوار دیکھا ہے جو ہر وار میں دشمن کو چیر دے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسے سپاہی کے بارے میں سنا ہے جس نے 100 سے زائد جنگیں لڑی ہو اور ایک بھی نہ ہارا ہو؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کچھ انوکھے واقعات بیان کریں گے۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں، یقین مانے آپ لوگ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ بہادر جرنیل تھے جن کے سامنے رومی و فارسی بادشاہتیں کامتی تھی۔ وہ جو کفر کے ایوانوں کو ہلا دینے والا مجاہد تھا، وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش قریش کے مشہور و معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا، وہی قبیلہ جسے مکہ میں سپاہگیری کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، لیکن وہی ولید جو قرآن کی حقانیت کو جانتے ہوئے بھی ایمان نہ لایا۔ لیکن خالد بن ولید وہ تو تقدیر کا وہ ستارہ بنے جس نے اسلام کے آسمان پر بہادری کا سورج بن کر چمکنا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں اسلام کے خلاف جنگ لڑی۔ ان کی جنگی چالاکی نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن یہی خالد بن ولید کچھ سال بعد اللہ کے دین کے سب سے بڑے سپاہی بننے والے تھے۔ 7 ہجری میں دل بدل چکا تھا۔ خالد بن ولید مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں اس کلمے پر ایمان لایا جو آپ لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، تم جیسے شخص کا مسلمان نہ ہونا اسلام کے شایع نشان نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا، تو اللہ کی تلوار ہے، یعنی سیف اللہ۔ اب ایک نئی تاریخ لکھی جانے لگی۔ اسلام کی تلوار بے نیام ہو چکی تھی۔ غزوہ موتا میں رومی سلطنت کا سامنا تھا۔ لشکر صرف 3000 کا، رومی فوج 2 لاکھ کا۔ مسلمانوں کے 3 سپاہ سالار شہید ہو چکے تھے۔ تب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اپنی 9 تلواریں توڑ ڈالی، لشکر کو کامیابی سے واپس لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن ایک بڑے دستے کے کمانڈر تھے۔ ان کا راستہ وہ تھا جہاں کفار نے مزاحمت کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کن انداز میں راستہ صاف کیا۔ مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک چکا تھا۔ جنگ یرموک، یہ وہ جنگ تھی جس نے رومی سلطنت کی کمر توڑ دی، ہزاروں کے مقابل لاکھوں۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حکمت، ایسی بہادری اور ایسی قیادت دکھائی کہ رومیوں کو بھاگنا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں تمام اسلامی لشکروں کا سپاہ سالار بنایا۔ آپ نے عراق، شام، اردن، فلسطین کے کئی علاقوں کو فتح کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں سپاہ سالاری سے ہٹا دیا۔ کیا آپ نے اعتراض کیا؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، کسی عہدے کے لیے نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت روتے ہوئے کہا، میں نے اتنی جنگیں لڑی، میرے جسم پر ایک بال شت جگہ نہیں جہاں تلوار یا تیر کا زخم نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں۔ کاش میں میدان جنگ میں شہید ہوتا۔ یہی وہ شخص تھا جو موت کو شہادت کہہ کر گلے لگانا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے ان کی تلوار سے اسلام کو فتح دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کو کوئی مار نہیں سکتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کو بستر پر مرنا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حمص، شام میں ہے۔ لوگ وہاں جا کر آج بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خالد بن ولید جیسا جذبہ دے۔ جو کل اسلام کا دشمن تھا وہ آج اسلام کا سپاہی بن سکتا ہے۔ اخلاص، دیانت اور بہادری کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ دنیا کے عہدے اہم نہیں، اللہ کی رضا اصل ہدف ہے۔ موت کی تیاری ہمیشہ رکھو، چاہے کتنی ہی کارنامے کر لو۔ اے اللہ، ہمیں خالد جیسے ایمان، بہادری اور اخلاص عطا فرما۔ ہمیں اپنی تلواروں کا وارث بنا، ہمیں دنیا کے نہیں تیرے دین کے سپاہی بنا۔ اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔
تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اس طرح اسلامی شخصیات کی زندگیاں لے کر آئے۔ سبسکرائب